بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان اس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان اس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرتے ہوئے اپنے قیام سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ایسی صورت میں ایک بندہ مومن کو لقائے پروردگار کی آرزو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس صورتحال میں حسین موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور حسین کی نظروں میں وہ زندگی ننگ و عار ہے جو نظام ظلم کے زیر سایہ ہے۔ ان جملوں کی روشنی میں ہم نے مسلسل 9 دن جو گفتگو کی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی ویسی زندگی ہو کہ جس زندگی کے لیے حسین نے کربلا تعمیر کی، وہ زندگی جس کے اندر ایک جوش ہو، ایک ولولہ ہو، ایک حرکت ہو، ایک عمل ہو، اور شجاعت اور استقامت سے ممزوج ہو، شجاعت اور ہم آہنگ، شجاعت اور استقامت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ انسان ایک جگہ شجاعت دکھا رہا ہے، نہیں، پوری زندگی میں ہر مرحلے پر تمہیں شجاع ہونا ہے، اور پائیداری کے ساتھ میں اس راستے سے گزرنا ہے جو راہ شجاعت ہے۔ حسین کا ہم سے مطالبہ یہ ہے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے جس منزل پر اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ایک حماسہ نظر آتا ہے واقعہ کربلا کہ بہت سارے واقعات دنیا میں رونما ہوئے، بہت سارے حوادث جو بہت دردناک تھے، جن میں بہت خون بہا، جس میں بہت ظلم ہوا، ایسی بہت ساری داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ملکوں کی آپس کی لڑائی ہے، شہنشاہوں کی لڑائی ہے، بادشاہوں کی لڑائی ہے، لیکن آج نہ روم اور ایران کے ٹکرانے کی داستان رومیوں اور ایرانیوں کے لیے اس لائق ہے کہ اس پر بیٹھ کر وہ گفتگو کریں اور ہر سال اس کی یادگار منائیں، نہ فرعونۂ مصر کے اپنی عوام پر ہونے والے ظلم کی داستان اس لائق ہے کہ آج اس پر گفتگو ہو اور اس بات کو پیش کیا جائے کہ کتنا ان لوگوں نے ظلم کیا، جبکہ خود احرام مصر اپنے اندر ان بے گناہوں کے خون کو ابھی بھی لیے ہوئے ہے کہ جو ان احرام کو اس وجود میں لانے میں نہ جانے کتنے افراد تھے جو پتھروں کی سلوں کو اٹھا کے لا رہے تھے اور راستے میں دفن ہو گئے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے محل ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے کاخ ہیں
کہ جن کے اندر بے گناہوں کا ابھی بھی لہو جوش مار رہا ہے، لیکن نہ کوئی ان بے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے جبکہ وہ بے گناہ تھے، نہ کوئی ان مظلوموں کو یاد کرتا ہے جبکہ وہ مظلوم تھے۔ آج روم، ایران، اٹلی، فرانس، یہ سارے ہی ممالک وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت جنگیں کی ہیں، نہ ان کا تذکرہ ہے، نہ پہلی عالمی جنگ کا تذکرہ ہے، نہ دوسری عالمی جنگ کا تذکرہ ہے۔ یہ سب تاریخ کے قبرستان میں دفن ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو انسان اٹھاتا ہے اور ایک تاریخی نقطہ نظر سے اس پہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، عجیب مرحلہ ہے کہ روم و ایران کی لڑائیوں کی داستانیں ختم ہو گئیں۔ فرانس کے اندر جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے اندر جن لوگوں نے جانیں دیں، آج ان کی داستان کوئی اس کو تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے اندر عالمی جنگوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کتنے سلیقے سے قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ 1400 برس ہو گئے، لیکن تذکرہ کربلا جیسا کل تھا ویسا آج بھی زندہ ہے، جیسا کل تھا ویسا آج بھی زندہ ہے۔ اور عزیزو، عجیب مرحلہ تو یہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ٹریجڈی جہاں پر ہوتی ہے، تو ہم نے مجلس میں عرض کیا تھا، صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں کہ ٹریجڈی جہاں ہوتی ہے، جہاں ایک مصیبت ہوتی ہے، جہاں ایک دلخراش حادثہ ہوتا ہے، تو انسان روتا ہے اور انسان اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، عجیب مرحلہ یہ ہے کہ ٹریجڈی اگر کہیں پر خلق ہو جائے، کہیں پر کچھ ایسا ہو جائے، دلخراش حادثہ ہو جائے، تو ٹریجڈی کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ ارکان ہوتے ہیں، ان میں ایک رکن ہے کہ سسپینس ہونا چاہیے، ایک تجسس رہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، اس میں ایک بادشاہ ہے، اس کے ساتھ مثلا کوئی بادشاہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ بادشاہ اپنے تخت و تاج کو کھو رہا ہے اور کسی دوسری دیار میں اس کو منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اس کے گھر بار کو جلا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، خاندان کو مار دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان اس لیے اس واقعے کے ساتھ رہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان اس لیے رہتا ہے، واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جو افسانوی واقعات ہیں جن کے اندر ٹریجڈی ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ کربلا کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے۔ جب ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے شیرخوار کو لے کے چلے، تو کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب لے کے جائیں گے تو اب ہو سکتا ہے کہ اشقیاء پانی پلا دیں، بچے کی جان بچ جائے؟ نہیں۔ کیا کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ علی اکبر جب چلے ہیں، مقتل میں آئے ہیں، تو میدان کارزان میں آ کے جنگ کیے، جنگ کے بعد سالم پلٹ آئے؟ نہیں۔ کیا کسی کے ذہن میں ہے کہ حبیب اگر مقابلے پر آئے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا جون جب مقابلے پر آئے ہیں واپس آ سکتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ نہیں۔ کیا ابو الفضل عباس جب پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار پانی پہنچ جائے؟ نہیں۔ ہر بار وہی تذکرہ ہوتا ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، اور ہر بار وہی تذکرہ اسی انداز سے، اسی کیفیت کے ساتھ میں، سب کچھ پتا ہے نتیجہ کیا ہے، آخر میں ہونا کیا ہے، لیکن جس طرح سے پہلی بار سنا تھا اسی طرح سے آنکھوں کے اشک روا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے پہلی بار سنا، بار بار سننے کے بعد انسان کا اس واقعے پر رونا یہ بتاتا ہے کہ یہ دل تسخیر کیے جا چکے ہیں کسی اور کے ہاتھوں میں، اب یہ دل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پہلو میں دل دھڑک رہا ہے، لیکن اس دل پہ نام کسی اور کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو عزیزوں، سوچے کہ کتنے سلیقے سے قربانی دی، کہ بہت ساری قربانیاں تاریخ انسانیت میں ہیں، بہت ساری قربانیاں ملتی ہیں، لیکن ان قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ کتنے سلیقے سے 72 کی قربانی پر پروردگار کے سامنے حسین نے پیش کی ہے، لیکن آج تک تذکرہ کربلا زندہ ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ نہیں کہ اس کی روشنی میں کچھ کمی ہو جائے، نہیں، جتنا جتنا سال گزرتے ہیں اس کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے عزیزو، یہ کیا ہے؟ یہ کہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ دل کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو اور کیا ہے عزیزو؟ آپ دیکھیں کہ تمناؤں کے ہجوم میں گھرا ہوا انسان اپنے آرزوؤں کے محلوں کو سجا رہا ہے اس دنیا میں، ہر ایک بھاگ رہا ہے۔ کوئی بزنس مین ہے تو اس کو اپنے بزنس کو اور اسٹیبلش کرنا ہے، اوپر لے کے جانا ہے۔ کوئی اگر کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو اسے اس طرح سے اپنی جاب کا تحفظ کرنا ہے، اس کی جاب باقی رہے اور اس کی زندگی بہتر ہو جائے، پرمیشن ہو جائے، آگے بڑھ جائے۔
کسی اور اچھی بہتر سے بہتر جاب کے اوپر اس کی نظریں رہتی ہیں. ہر ایک انسان کوئی بہتر گھر بنانا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں انسان غموں سے بھاگتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ دنیا ہے کہ ہر انسان غموں سے بھاگتا ہے, ہر انسان کو اپنی زندگی کی ٹینشن ہے. اس ہجوم میں آرزوؤں کے, ان تمناؤں کے سراب میں کہ جنہیں انسان آب حیات سمجھ رہا ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کس کو کتنا وقت ہے کہ آئے بیٹھے ایک ایسا تذکرہ کہ جو 1400 سال پہلے ایک ایسا واقعہ جو ہوا جس میں سوائے غم کے, سوائے آہ کے, سوائے نالوں کے, سوائے اشکوں کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن عزیزوں پھر انسان اس منزل پر ہے کہ انہی اشکوں کو, انہی نالوں کو, انہی آہوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے. اگر بزنس مین ہے تو بزنس کو چھوڑ دیتا ہے ان اشکوں کے لیے. اگر ایک انسان جاب کر رہا ہے اپنی جاب کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاب ہے تو جائے, لیکن کم سے کم 2 دن 10 دن حسین تمہارے لیے. یہ کون سی کیفیت ہے؟ اور عزیزوں عجیب منزل ہے کہ آج اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ, کوئی بڑا کوئی دردناک واقعہ ہو اور آپ لوگوں کو بلائیں تو آپ ایک بار اگر سالگرہ ہے, ایک بار کسی کا انتقال ہو گیا, 40ویں کی مجلس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب اگلی برسی ہوتی ہے کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر 2 3 4 سال بعد وہ برسی ختم ہو جاتی ہے. یہی ہوتا ہے, 4 5 سال بعد وہ برسی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد بہت مختصر سے لوگ آتے ہیں. اس میں رونق نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک اثر ہے دعائے فاطمہ کا کہ جیسے ہی غم حسین کی شمع جلتی ہے پروانے جوگ در جوگ آ جاتے ہیں اور شمع کے ارد گرد اپنی جان کو نچھاور کر دینے کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں. صرف امام حسین علیہ السلام کا غم ہے. انسان سوچے کہ یہ کیسے, کس منزل پر جا کر امام نے قربانی دی ہے, کس منزل پر قربانی دی ہے کہ حسین قربانی دے رہے تھے خدا کے لیے. خدا آواز دے رہا تھا کہ حسین تم نے قربانی میری خاطر دی اور پورے خلوص سے دی, تو اب میں خدا ہوں, رہتی دنیا تک کے دلوں کو تمہارے لیے تسخیر کر دوں گا. اب دلوں میں تڑپ اٹھے گی تو حسین کی. اب اگر لوگ آئیں گے خدا کی ذات تک پہنچیں گے تو حسین کے ذریعے سے. کس منزل پر عزیزوں قربانی ہے, اب اندازہ لگائیں, غور کریں. انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے کہ عجیب انداز ہے. ہم نے دیکھی ہے داستانیں, بہت بہت فتح کی اور شاندار فتح, اور ہم بہت ہی تمطراق سے, بہت ہی جذبے میں اور جوش میں بیان کرتے ہیں. اور آج کل تذکرہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, اگر کسی سے بیان کیا جاتا ہے اس منزل کو کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ایک مقصد کے لیے گزار رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں, اب ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں, اب یہ ہمارا مقصد ہے, باقی ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. کس چیز کی طرف اشارہ اکثر ہوتا ہے کہ کشتیاں جلا دی. یہ کشتیاں جلا دینا کیا ہے؟ یہ کشتیاں جلا دینا, طارق بن زیاد جب اسپین, جس کو اسپانیہ کہتے ہیں فارسی میں, اندلس کہا جاتا ہے, جہاں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے, جب طارق بن زیاد اس کو فتح کرنے کے لیے نکلا, وہاں کی یہ داستان ہے کہ کہتے ہیں کہ کشتیاں جلا دیں. یعنی جب ہم عزم, ہمت, ولولے, جوش, شجاعت کی بات کرتے ہیں تو مسلمان, عام مسلمان طارق بن زیاد کی مثال دیتا ہے. اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ طارق بن زیاد کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے کتنی بڑی فتح حاصل کی, کتنی اس نے پلاننگ کی اپنے دماغ کے اندر کہ ایسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پلاننگ کیا تھی دیکھیے اس کو, اور واقعہ کربلا کو. عجیب مرحلہ ہے عزیزو, سوچنے کا مقام ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اسپین پر حملہ کیا تو ایک تنگ آبا تھا جس کو ایک چھوٹا سا کینل کہہ سکتے ہیں. اس کینل سے کشتیوں کو گزار کے چڑھائی کرنا تھی. طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو لیا, اس تنگابے تک پہنچا جو چھوٹا سا کینل تھا دریا میں, وہاں سے کشتیاں اس نے گزاری, مسلمانوں کی فوج پہنچی اس منزل پر کہ اب یہاں پر اسپین ہے, پیچھے پانی ہے,